لما نسمع اسم النبي لازم نصلي عليه. اللهم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الناس والمرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد. الحمدللہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور یہ ذی الحجہ کا مہینہ بڑی عید کا مہینہ عام طور پر کہلاتا ہے۔ یہ بڑی اہمیت والا مہینہ ہوگا کیونکہ ایک تو اسلامی سال کے اندر یہ آخری مہینہ ہے۔ ذی الحجہ کے بعد محرم آتا ہے، اور محرم سے اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے۔ جیسے انگریزی سال جو ہے وہ دسمبر پر ختم ہوتا ہے اور جنوری سے شروع ہوتا ہے، اسلامی سال ذی الحجہ پر ختم ہو جاتا ہے اور محرم سے شروع ہوتا ہے۔ تو اس لیے چونکہ یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، تو اس مہینے میں ہم سب کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ میں نے کون کون سے نیک اعمال ہیں جو کیے، اور کون کون سے وہ اچھے اعمال ہیں جو مجھ سے چھوٹ گئے۔ تو چلو پچھلا سال تو جیسے گزرا سو گزرا، آئندہ سال مجھے صحیح گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو ہر ایک کو اپنا احتساب بھی کرنا چاہیے اور آئندہ سال کے لیے عزم بھی کرنا چاہیے۔ اس کو ذی الحجہ کہتے ہیں، ذو الحجہ بھی کہتے ہیں۔ ذی ذو معنی اس کا ایک ہی ہے، والا۔ تو ذو الحجہ کا معنی ہے حج والا۔ چونکہ اس مہینے میں حج ہوتا ہے، اسی مناسبت سے اس کو ذو الحجہ کہتے ہیں کہ یہ حج والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ مسند احمد میں ایک حدیث آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ ایو یوم اعظم حرمتاً، یہ 9 یا 10 ذی الحجہ کو جب آپ نے خطبہ دیا، اس وقت صحابہ سے یہ سوال کیا تھا عرفات کے میدان میں۔ تو پوچھا بتاؤ سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک حرمت والا اور عظمت والا مہینہ کون سا ہے؟ تو صحابہ کہنے لگے یومنا ھذا، کہ یا رسول اللہ جو آج کا دن ہے یہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں برکت والا ہے، اور یہ عرفہ کا دن تھا، یعنی 9 ذی الحجہ کا دن ہے یا 10 ذی الحجہ کا دن ہے۔ پھر آپ نے پوچھا ایو شہر اعظم حرمتاً، کہ یہ بتاؤ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ برکت والا عظمت والا مہینہ کون سا ہے؟ تو صحابہ کہنے لگے شہرنا ھذا، کہ یا رسول اللہ یہ جو ذی الحجہ کا مہینہ ہے یہی اللہ کے ہاں سب سے زیادہ برکت والا اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ اور ابن ماجہ میں حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی نے حج کا خطبہ دیا تو اس وقت آپ نے صحابہ سے یہ فرمایا تھا الا ان احرم الایام یومکم ھذا، کہ دیکھو سب سے زیادہ تمہارے مہینوں میں عظمت والا مہینہ، عظمت والا دن وہ آج کا دن ہے۔ والا ان احرم الشہور شہرکم ھذا، اور سب سے زیادہ مہینوں میں برکت والا مہینہ وہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ رمضان کی اپنی برکتیں ہیں، ذی الحجہ کی اپنی برکتیں ہیں، لیکن اس پورے مہینے میں جو سب سے زیادہ اہم دن ہیں اور زیادہ برکت اور فضیلت والے دن ہیں وہ پہلے 10 دن ہیں، ذی الحجہ کے پہلے 10 دن۔ جب چاند نظر آ جائے تو عید 10 ذی الحجہ کو ہوتی ہے، وہ 10واں دن ہوتا ہے۔ تو یہ جو پہلے 9-10 دن ہیں یہ بڑی ہی برکت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قسمیں اٹھائیں، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، کہ مجھے فجر کی قسم، 10 راتوں کی قسم، اور طاق کی قسم، اور جفت کی قسم۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد میں حدیث آتی ہے، آپ علیہ السلام نے خود ان قسموں کی وضاحت فرمائی، اور یہ فرمایا کہ ان العشر عشر الاضحیٰ، یہ جو اللہ نے کہا نا مجھے 10 راتوں کی قسم ہے، ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ اللہ نے قسم اٹھائی ہے ان کی اہمیت بتانے کے لیے، اور فرمایا یہ جو
والشفع والوتر، اللہ نے کہا مجھے طاق کی قسم، مجھے جفت کی قسم، تو طاق سے مراد یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کا دن ہے، اور جفت سے مراد یوم النحر یہ 10 ذی الحجہ کا دن ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان 10 راتوں کی اور خاص طور پر 9 اور 10 ذی الحجہ کی رات کی قسم قرآن پاک کے اندر اٹھائی ہے، ان کی اہمیت کو ہمارے لیے واضح کرنے کے لیے۔ اور ابو داؤد شریف میں حدیث آتی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من ہذہ الایام، کہ اللہ تعالیٰ کو کسی دن بھی کوئی عمل اتنا اچھا نہیں لگتا جتنا ان 10 دن اور راتوں میں اللہ کو بندے کے اعمال پسند ہیں۔ صحابہ کہنے لگے ولل جہاد فی سبیل اللہ، کہ یا رسول اللہ کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی پسند نہیں ہے عام دنوں کا؟ فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، کہ عام دنوں میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اللہ کو اتنا پسند نہیں ہے جتنا ان 10 دن اور راتوں میں عبادت کرنا اللہ کو پسند ہے۔ فرمایا الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، ہاں اگر کوئی آدمی اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ اللہ کے راستے میں لے کر نکلا اور مر بھی گیا، پیسے بھی اللہ کے راستے میں لگا دیے، یہ اس کے برابر ہو سکتا ہے، ورنہ کوئی عمل ان 10 راتوں اور 10 دنوں کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی اہمیت ہوگی ان دنوں کی۔ اور سنن دار میں روایت ہے ما من عمل ازکا عند اللہ ولا اعظم اجرا من خیر یعملہ فی عشر الاضحی، کہ کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں پسندیدہ، پاکیزہ اور اجر کے اعتبار سے بڑا ہوا نہیں ہو سکتا سوائے اس نیکی کے جو ان 10 دنوں میں اور ان 10 راتوں میں کی جاتی ہے۔ اس لیے یہ بڑی ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں یہ 10 دن جو ذی الحجہ کے آنے والے ہیں۔ اور سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے اذا دخل ایام العشر اجتہد اجتہادا شدیدا حتی ما یکاد یقدر علیہ، کہ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ جب بھی ذی الحجہ کے 10 دن شروع ہو جاتے تو خوب محنت کرتے تھے اعمال کے اندر، حتیٰ کہ بعض اوقات بیمار ہوتے تھے، اتنی ہمت بھی نہیں ہوتی تھی، اس کے باوجود لگے رہتے تھے کہ چلیں کچھ نہ کچھ حصہ ان راتوں کا نصیب ہو جائے۔ اب ان 10 دن اور راتوں میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ وہ کون سے عمل ہیں جن کو کر کے ہم اپنے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں؟ ہم قربان جائیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ہمیں ہر عمل بتا کر چلے گئے۔ سب سے پہلا کام جو ان دنوں میں اور راتوں میں کرنے کا ہے وہ ہے تسبیح، ذکر وغیرہ۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، کہ جو مخصوص دن ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کا نام، اس کا خوب ذکر کرو۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس میں اشارہ انہی راتوں کی طرف ہے کہ اس میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اور مسند احمد میں حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، کہ تمہیں چاہیے ان ذی الحجہ کی 10 راتوں میں، 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ یہ پڑھو، اللہ اکبر یہ پڑھو، الحمدللہ یہ پڑھو، اور ایک حدیث میں ہے والتسبیح سبحان اللہ یہ پڑھو۔ یعنی تیسرا کلمہ جو ہے اس میں یہ سب کلمات جمع ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ یہ زیادہ سے زیادہ ان 10 دنوں میں پڑھنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اس لیے کام کر رہی ہیں، تپڑی دیں، جھاڑو دیں، روٹی پکائیں، کپڑے دھوئیں، آتی جاتی، اٹھتی بیٹھتی، ہر وقت ہماری زبان پر یہ کلمات جاری رہنے چاہیے۔ یہ سب سے پہلا کام ہے جو ہمیں ان 10 راتوں میں کرنا چاہیے، اور یہی اللہ تعالیٰ کو اور اس کے نبی کو زیادہ پسند ہے۔ دوسرا کام ہم نے کیا کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ان 10 راتوں میں عبادت کرنی ہے، جتنی ہمت ہو اتنی کر لیں۔ ضروری نہیں ہے ساری راتوں کو جاگیں، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اپنے اوپر بوجھ ڈالیں۔
مثلاً آپ رات کو 10 بجے سوتی ہیں تو یوں کر لیں ان 10 راتوں میں 10:30 سو لیں، اور وہ آدھا گھنٹہ مصلی پر کوئی ذکر، کوئی نوافل، کوئی دعاؤں میں لگا دیں، اسی کو رات جاگنا کہتے ہیں۔ یا صبح آپ 4 بجے اٹھتی ہیں، 3:30 اٹھ جائیں اور تھوڑا سا رات کو اللہ کی عبادت کر لیں تو یہ بھی آپ کا جاگنا شمار ہوگا۔ یوں راتوں کو جاگنا۔ ترمذی شریف میں حدیث آتی ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد لہ فیہا، کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ عبادت اگر ہے بندے کی اور بندی کی تو وہ ہے ان 10 راتوں میں اللہ کی عبادت کرنا۔ پھر حضور نے فرمایا وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِّنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ارے لوگو ذی الحجہ کی 10 راتوں میں سے کسی رات بھی اگر تم جاگو گے تو اس کی ہر رات لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ اب دیکھیں پورا رمضان ہم نے زور لگایا ایک لیلۃ القدر ڈھونڈنے کے لیے، اور ہمارے نبی کہہ رہے ہیں اس کی 10 راتیں 10 کی 10 لیلۃ القدر جیسی برکت والی، فضیلت والی ہیں، تو کتنا بہترین موقع مل گیا کہ لگاتار 10 لیلۃ القدر ہمیں نصیب ہو رہی ہیں۔ تو اس لیے تھوڑا تھوڑا ان میں کچھ اللہ کو راضی کرنے کی ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ تیسرا کام جو ان 10 دنوں میں ہم سب کو کرنا چاہیے وہ ہے روزہ رکھنا۔ دیکھیں یہ بھی حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا وَصِيَامُ كُلِّ يَوْمٍ مِّنْهَا بِصِيَامِ سَنَةٍ، ترمذی میں حدیث آتی ہے کہ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں پہلے جو 9 دن ہے، کیونکہ 10واں دن تو عید کا ہے، عید والے دن روزہ نہیں ہوتا، اللہ کے نبی نے 5 دن روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، ایک چھوٹی عید کا دن، ایک بڑی عید کا دن، 2 پھر بڑی عید سے اگلا دن، پھر اس سے اگلا دن، پھر اس سے اگلا دن، تو یہ 5 دن جو ہیں یعنی 4 دن بڑی عید کے ہو گئے اور 1 دن چھوٹی عید کا۔ ان 5 دنوں میں کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا، رکھیں گے تو گناہ ہوگا، کیونکہ اللہ کو ان دنوں میں کھانا پینا پسند ہے، آگے پیچھے روزہ رکھ لیں تو کوئی حرج نہیں۔ تو حضور نے فرمایا یہ جو ذی الحجہ کے پہلے 9 دن بنتے ہیں، ان 9 دنوں میں اگر کوئی آدمی ایک روزہ بھی رکھ لیتا ہے تو ہر دن روزہ رکھنے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ یعنی آپ نے ذی الحجہ میں 3 روزے رکھے تو 3 سال کے روزوں کا ثواب ملا۔ اور بلکہ مسلم شریف میں حدیث آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سئل عن صوم یوم عرفہ، کہ حضور یہ جو 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے اس کی کیا فضیلت ہے، یعنی جس دن عید ہوگی اس سے 1 دن پہلے جو روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، کہ یہ جو 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے اگر کوئی اس روزے کو رکھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے 2 سالوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور مسند ابو یعلا میں روایت آتی ہے من صام یوم عرفہ غفر لہ سنتین متتابعین، کہ جو 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لگاتار 2 سالوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے 9 ذی الحجہ کے روزے کی 2 فضیلتیں ہیں، ایک تو 2 سال کے گناہ معاف ہوں گے، دوسرا 1 سال کے روزہ رکھنے کا ثواب بھی ملے گا، اور باقی 8 دنوں میں صرف ایک ہی فضیلت ہے کہ آپ کو ایک روزے پر 1 سال کے روزوں کا ثواب اللہ تعالیٰ دے دیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ تو یوں بھی فرماتے ہیں، بہقی شریف میں حدیث آتی ہے کہ کانا یقال فی ایام العشر بکل یوم 1000 و یوم عرفہ 10,000 یوم، کہ صحابہ کے زمانے میں تو یہ بات مشہور تھی کہ ذی الحجہ کا ایک دن 1000 دنوں کے برابر ہے، یعنی فضیلت میں، اجر میں ایک دن 1000 دنوں کے برابر ہے، اور 9 ذی الحجہ کا دن تو 10,000 دنوں کے برابر ہے، کہ اس دن تو بہت ہی زیادہ اجر و ثواب اور فضیلت اللہ پاک اپنے بندوں کو عطا کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے اب چونکہ یہ نفلی روزہ ہے تو نفلی روزے میں
عورت کو لازم ہے کہ وہ اپنے خاوند سے اجازت لے کر روزہ رکھے۔ خاوند کی اجازت کے بغیر روزہ رکھنا عورت کے لیے یہ درست نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ نفلی روزے ہیں، واجب نہیں ہیں، اگر کوئی نہ بھی رکھے تو گناہ نہیں، رکھے گا تو اس کو ثواب مل جائے گا۔ پھر یہ بھی ہے کہ نفلی روزے میں رات کو نیت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ مثلا آپ کی صبح آنکھ کھلی ہے دیر سے 8 بجے 9 بجے، اور آپ نے ابھی تک اگر کچھ کھایا پیا نہیں ہے اور آپ روزے کی نیت کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں، وہ آپ کا نفلی روزہ ہے، وہ انشاءاللہ شمار ہوگا۔ لیکن یہ نیت 11 بجے سے پہلے تک کر سکتی ہیں آج کل۔ اگر 11 بجے کے بعد کریں گی پھر وہ روزہ نہیں ہوگا۔ 11 سے پہلے اگر کچھ کھایا پیا نہ ہو، آنکھ نہ کھلے، اور آپ یوں ہی بغیر سحری کے روزہ رکھنا چاہیں تو رکھ بھی سکتی ہیں۔ باقی یہ سمجھ لیں کہ اس روزے کا حکم بھی عام روزوں کی طرح سے ہی ہے۔ جو عورتوں میں مشہور ہے کہ فجر کی اذان ہو تو کھا پی لے، کوئی بات نہیں ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ آپ نے ٹائم دیکھنا ہے کہ کتنے بجے روزہ بند ہوتا ہے۔ کیلنڈر اپنے بچوں سے کہہ کے مسجد سے پتہ کروائیں کہ اس دن روزے کا ٹائم کیا ہے، یعنی فجر کی اذان کب ہوگی۔ جب فجر کی اذان کا ٹائم ہو جاتا ہے اس وقت روزہ ختم ہو جاتا ہے، صبح صادق کے وقت، اس وقت آپ نے سحری اس کے بعد نہیں کھا سکتے۔ تو بس یہ آپ کو خود ہی دیکھنا ہوگا۔ تو اب ایک تو ہم نے اللہ کا ذکر کیا، پھر راتیں بھی جاگیں، پھر روزہ بھی رکھا۔ اگلا جو ان 10 دنوں کا اہم حکم ہے وہ ہے ذی الحجہ کا جو ہی چاند نظر آ جائے گا، اس چاند کے نظر آنے کے بعد جن عورتوں نے قربانی کرنی ہے ان عورتوں کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ اپنے بال اور اپنے ناخن جب تک ان کی قربانی نہ ہو جائے اس وقت تک وہ نہیں کاٹیں گے۔ مسلم شریف میں حدیث آتی ہے اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ، کہ جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو، یعنی پہلی ذی الحجہ ہو جائے، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُضَحِّيَ، اور تم میں سے کسی مرد نے یا کسی عورت نے قربانی کرنی ہے، یعنی اس پر قربانی واجب ہے، تو فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ناخن اور اپنے بالوں کو نہ کاٹے۔ اب دیکھیں یہ سمجھ لیں اچھی طرح، یہ حکم صرف ان عورتوں کے لیے ہے جنہوں نے قربانی کرنی ہے۔ جس عورت پر قربانی واجب نہیں اس کے لیے یہ حکم بھی نہیں، وہ ناخن بھی کاٹ سکتی ہے، بال بھی کاٹ سکتی ہے، لیکن جس پر قربانی واجب ہے اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ بال اور ناخن نہ کاٹے، بلکہ یکم ذی الحجہ سے پہلے ہی اپنی صفائی وغیرہ کر لینی چاہیے۔ لیکن یہ بھی صرف مستحب ہے، مثلا کسی نے قربانی کرنی ہے تو اس کے لیے بھی کوئی واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ ایسا کرے۔ ہاں ایسا کرے گی تو اسے ثواب ملے گا، نہیں کرے گی تو اس کے لیے گناہ کوئی نہیں ہے۔ ثواب کس چیز کا ہے؟ اس لیے کہ جیسے حاجیوں نے قربانی کرنی ہے اس نے بھی قربانی کرنی ہے، حاجی بھی اپنے ناخن اور بال نہیں کاٹتے، یہ بھی نہیں کاٹتی، تو اس طرح اللہ تعالیٰ اس کو حاجیوں کی مشابہت عطا فرما دیتے ہیں، اور یہی مشابہت اس کے لیے اجر کا ثواب جو ہے وہ باعث بن جاتی ہے۔ اور یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مرد ہوں یا عورت، ہمارے دین نے ہمارے لیے ہر کام کا وقت مقرر کیا ہے۔ 40 دن سے پہلے عورتوں کو اپنے بدن کے بال، زیر ناف، بغلوں کے بال، ناخن وغیرہ 40 دن سے پہلے لازمی کاٹ لینے چاہیے۔ مثلا بیماری ہے یا کوئی عذر ہے تو 40 دن تک گناہ نہیں ہے، لیکن اگر 40 دن پورے ہو گئے اب بھی اگر نہیں کاٹے تو اب سخت گناہ ہوگا، اور یہ عمل اس کے لیے مناسب نہیں۔ اب مثلا ذی الحجہ کا چاند نظر آ گیا، اب دیکھیں کہ 10 ذی الحجہ تک ایسا تو نہیں ہے کہ مجھے ناخن یا بال کاٹے ہوئے 40 دن پورے ہو جائیں گے۔ اگر تو 10 ذی الحجہ سے پہلے آپ کے 40 دن پورے ہو جائیں گے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے ناخن، بال وغیرہ ذی الحجہ کے 10 دنوں کے اندر ہی کاٹیں۔ کیوں کہ نہ کاٹنا تو مستحب ہے لیکن 40 دن کے بعد کاٹنا واجب ہے۔ مسلم شریف میں حدیث آتی ہے
حضور علیہ السلام کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں وقت لنا فی قص الشارب و تقلیم الاظفار و نتف العب و حلق العانہ اللہ نترک اکثر من 40 لیلتن، کہ ہمارے لیے یہ وقت مقرر کر دیا گیا تھا کہ اپنی مونچھیں، اپنے ناخن، اپنے بغلوں کے بال اور زیر ناب بال ان کو 40 راتوں سے زیادہ ہم نہ چھوڑیں، یعنی اس سے پہلے ان کو ہم کاٹ لیں، یہ ہمیں حکم دیا گیا تھا۔ اس لیے اب جس کے دن تو پورے نہیں ہوں گے اس کو تو چاہیے وہ یہ عمل کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو حاجیوں سے مشابہت دے دیں اور اس کو پورا ثواب مل جائے۔ تو یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے۔ اگلا جو کام ان 10 دنوں میں کرنے کا ہے وہ ہے تکبیرات تشریق۔ اب یہ تکبیرات تشریق کیا ہوتی ہیں؟ یہ بہت توجہ سے سمجھنے کی بات ہے، عورتوں کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے۔ 100 میں سے میرے خیال 90 عورتیں تو 95 ایسی ہوں گی جن کو اس عمل کا پتہ ہی نہیں کہ یہ کتنا اہم ہے اور کتنا ضروری ہے، اور یہ بھی نہیں پتہ کہ یہ ہمیں کرنا چاہیے۔ تکبیرات تشریق کیا ہوتی ہیں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، کہ چند دن ہیں اس میں اللہ کا نام لو، اللہ کو یاد کرو۔ اور اس کی تفسیر میں صحابہ سے منقول ہے کہ اس سے ایام تشریق مراد ہے۔ ایام تشریق کون سے ہوتے ہیں؟ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کے 10، 11، 12، 13 ذی الحجہ کی عصر تک یہ بنیں گی 9، 10، 11، 12، یہ 20 نمازیں تو یہ ہو گئیں 4 دن کی، اور اگلے 13 ذی الحجہ کی عصر تک 3 نمازیں اور ہو گئیں فجر، ظہر، عصر، یہ کل 23 نمازیں بنتی ہیں۔ ان کو ایام تشریق کہتے ہیں، 9 ذی الحجہ سے لے کے 13 ذی الحجہ کی عصر تک۔ اب اس میں کرنا کیا ہے؟ ہر فرض نماز کا جب سلام پھیریں گی تو سلام پھیرنے کے بعد ہر عورت پر واجب ہے، واجب کا مطلب ہے اگر نہیں کریں گی تو آپ کو گناہ ملے گا، کریں گی تو آپ کو ثواب ملے گا۔ واجب ہے ہر عورت پر کہ وہ کیا کرے؟ سلام پھیرنے کے بعد آہستہ آواز میں یوں کہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کو تکبیرات تشریق کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے بولوں کو ان 5 دنوں کے اندر ہمیں بولنا ہے اور کہنا ہے۔ فرض نماز کا سلام پھیر کے دعا بعد میں مانگنی ہے، ذکر بعد میں کرنا ہے۔ پہلے ہمیں یہ تکبیرات پڑھنی ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان کو تکبیرات تشریق کہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، ابن مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ کان یکبر من صلاۃ الغداۃ یوم عرفہ الی صلاۃ الظہر من آخر ایام التشریق، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 9 ذی الحجہ کی شروع سے ہو کر 13 ذی الحجہ کی ظہر کے بعد یعنی عصر کی نماز تک ان تکبیرات کو کہا کرتے تھے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کانا یکبر من صلاۃ الفجر من یوم عرفہ الی صلاۃ العصر من آخر ایام التشریق، کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کے 13 ذی الحجہ کی عصر تک یہ 23 نمازیں بنتی ہیں۔ ان 23 نمازوں میں ہر فرض نماز کا سلام پھیر کر یہ تکبیرات کہنی ہے۔ اب دیکھیں، یہ تو میں نے عرض کر دیا کہ ہر عورت پر واجب ہے، جس پر نماز فرض ہے اسی پر تکبیرات بھی واجب ہیں۔ اور یہ تکبیرات آپ نے فرض نمازوں کے بعد کہنی ہے، سنت اور نفل کا بعد نہیں کہنی، اس کے سلام پھیرنے کے بعد یہ نہیں کہی جاتی۔ مردوں نے تو اونچی کہنی ہے، آپ نے آہستہ کہنی ہے۔ اگر کوئی غیر محرم مرد ہو، اگر آپ اکیلی ہیں تو تھوڑا اونچا بھی کہہ لیں گی تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، چونکہ آپ کی آواز آپ ہی کی تک رہے گی۔ پھر یہ بھی ہے اگر آپ نے سلام پھیر دیا، دعا مانگ لی، ذکر کر لیا، بعد میں یاد آیا ہو میں نے تو تکبیرات کہی نہیں، تو اگر آپ نے سینہ قبلے سے نہیں پھیرا یا کسی سے بات چیت نہیں کی تو جو ہی یاد آ جائے فوراً تکبیرات کو کہہ لینا چاہیے، اور ایک ہی دفعہ اس کو پڑھنا ہے۔
بس ایک دفعہ ہی واجب ہے، ایک سے زیادہ دفعہ پڑھنا یہ سنت نہیں ہے۔ تکبیرات میں پھر بتا دیتا ہوں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات تشریق ہیں، ان کو آپ کو یاد کر لینا چاہیے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ آپ سب کو پڑھنا ہے۔ اب دیکھیں، اب آپ کو تو یہ مسئلہ پتہ چل گیا ہے، لیکن آپ کی بیٹیوں کو، بہنوں کو، گھر میں اور عورتوں کو شاید اس کا علم نہ ہو۔ اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے ان کو بتانا ہے کہ عید سے ایک دن پہلے فجر کی نماز کے بعد سے لے کر 13 ذی الحجہ عید کے چوتھے دن جو ہے عصر کی نماز تک ہمیں یہ تکبیرات جو ہیں وہ کہنی ہیں، اور اس کا اجر ہے، ثواب ہے، اور نہ کہنے کا گناہ بھی ہے۔ اس لیے یہ مت سمجھیے کہ میں نے نہیں کہا تو چلو کوئی بات نہیں، بلکہ کہنا ضروری ہے، نہ کہنے کا آپ کو گناہ ملے گا۔ تو یہ سب عورتوں کو کہنا چاہیے۔ اب میں نے عرض کیا تھا ابھی کہ جو قربانی جس پر واجب ہے اسی نے اپنے ناخن، بال وغیرہ بھی نہیں کاٹنے، لیکن اب بہت سی عورتیں ایسی ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مجھ پر قربانی واجب ہے یا نہیں ہے، اور وہ چپ کے زندگی گزارتی رہتی ہیں، حالانکہ ان پر اللہ کا حکم قربانی کا آ چکا ہوتا ہے، اور نہ کرنے کا بہت سخت گناہ ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اب کس پر قربانی واجب ہے؟ میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں، آپ کو گھر جا کے کاغذ پینسل لے لیں اور الگ بیٹھ جائیں کمرے میں، تاکہ کوئی آپ کو دیکھ نہ سکے کہ آپ کے کیا کیا چیزیں ہیں جو آپ حساب لگا رہی ہیں۔ تو 5 چیزیں ان کو آپ نے لکھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے یہ لکھنا ہے آپ کے پاس سونا کتنا ہے، چاہے 1 تولہ ہو، چاہے 100 تولہ ہو، جتنا بھی سونا ہے اس کی قیمت لکھیں گی کتنی ہے۔ مثلا سونا آج کل تقریباً 82,000 روپے سے زیادہ ریٹ اس کا چل رہا ہے۔ اگر آپ کے پاس 1 تولہ سونا ہے تو اس کا مطلب ہے 82,000 کی تو آپ مالک ہیں نا، تو وہاں لکھ لیں سونا میرے پاس اتنا ہے، اس کی قیمت لگائیں۔ چاندی دیکھیں آپ کے پاس کتنی ہے، دوسری چیز، اگر چاندی ہے تو لکھیں، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، ایسی سونا ہے تو لکھ لیں، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں۔ تیسری چیز آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے پاس پیسے کتنے ہیں، پرس میں کتنے ہیں، کمیٹیاں میں نے ڈالی ہیں اور ابھی تک نکلی نہیں ہیں، وہ بھی آپ کے ہی پیسے ہیں۔ اسی طرح آپ نے کوئی پرائز بانڈ خریدا ہوا ہے یا آپ کے پاس کوئی غیر ملکی کرنسی پڑی ہوئی ہے، یہ سب پیسے ہی پیسے ہیں۔ تو جو بینک میں رکھوائے ہیں آپ نے وہ بھی، کسی کو قرض دیا ہے اور ابھی آپ نے لینے ہیں اس سے پیسے، وہ بھی آپ کے ہی ہیں۔ تو وہ تمام پیسے لکھیں وہ کتنے بن گئے۔ چوتھی چیز آپ یہ دیکھیں کیا آپ نے کوئی ایسی چیز تو نہیں خریدی جو آپ نے بیچنے کی نیت سے لی ہو۔ بعض اوقات ہوتا ہے عورتوں نے کوئی چیز خرید لی کہ میں یہ بیچ دوں گی، اگر ہے تو اس کو لکھ لیں، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں۔ 5ویں چیز یہ دیکھیں کہ فالتو چیزیں کون کون سی ہیں جن کی آپ مالک ہیں۔ مالک سے مراد یہ ہے کہ بچی کو جہیز میں جو کچھ بھی ملتا ہے وہ اس کی خود مالک ہوتی ہے۔ اب فالتو چیزیں کیا ہیں؟ جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ ہے اے سی، فریج، اوون، چولہا، برتن، کپڑے، یہ سب چیزیں، بستر یہ سب ضرورت کی چیزیں ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ضرورت کی نہیں ہوتی، جیسے گھر میں گلدان پڑے ہوئے ہیں، سینریاں لگی ہوئی ہیں، یہ ضرورت کی نہیں ہے، سجاوٹ کی چیزیں ہیں، اگر یہ نہ بھی ہوں تو زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسے ہی آپ کا گھر میں فالتو فرنیچر پڑا ہوا ہے کباڑ خانے میں، اور کباڑ میں جو فضول چیزیں پڑی ہیں وہ، ان سب چیزوں کی حساب لگائیں، اگر میں ان کو بیچوں تو کتنے کی بکیں گی، اس کی قیمت بھی آپ کو لکھنی ہوگی۔ اب ان 5 چیزوں کا آپ نے حساب لگایا، بالفرض یہ بن گئے 2 لاکھ روپے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے قرضہ کتنا دینا ہے۔ آپ نے بھی کسی سے کوئی پیسے لیے ہوئے تھے یا کوئی چیز خریدی ہے ابھی اس کے پیسے دینے ہیں،
کمیٹی نکل گئی ہے، جو باقی قسطیں ہیں وہ بھی قرض ہی کے حکم میں آتی ہیں، تو یہ سارا حساب آپ کو لگانا ہوگا۔ تو مثلاً آپ نے پورا حساب کتاب لگایا، تو وہ جب آپ نے دیکھا تو وہ بن گئے 1.5 لاکھ روپے، تو اب آپ نے 2 لاکھ میں سے 1.5 لاکھ نکالا تو باقی بچ گئے 50,000۔ اب 52.5 تولے چاندی کی قیمت کا حساب لگانا ہے۔ میں نے کل یا پرسوں پوچھا تھا تو چاندی کی قیمت تھی 1100 روپے، اس حساب سے تقریباً 57,000 روپے بنتے ہیں 52.5 تولے چاندی کی قیمت، تو 57,000 کچھ۔ تو یوں سمجھ لیں اگر آپ نے ان سب چیزوں کا حساب لگایا اور بعد میں قرضہ ورزہ نکال کے آپ کے پاس 58,000 روپے بچ جاتے ہیں تو آپ پر قربانی واجب ہے۔ اب آپ کو قربانی کرنی ہے، یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ 40,000 کا بکرا خرید لیں، نہیں، آپ حصہ ڈال لیں۔ بڑے جانور میں 9-10 ہزار روپے کا حصہ ڈلے گا، آپ اس میں حصہ ڈال لیں، آپ کا حکم پورا ہو گیا۔ یا اپنے خاوند سے کہیں وہ آپ کی طرف سے کر دے گا، اپنے ابا جی سے کہیں وہ آپ کی طرف سے کر دے، آپ کی اجازت سے اگر کوئی اور آپ کی قربانی کر دے گا تو بھی آپ کی قربانی ہو جائے گی۔ اگر کوئی نہیں کر رہا پھر آپ پر واجب ہے کہ بھلے ادھار پکڑیں، بھلے اپنا سونا وونا بیچیں، جیسے بھی ہوگا آپ کو قربانی کا حکم پورا کرنا چاہیے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، مسلمان ہونے کے ناطے اس کو آپ کو دیکھنا چاہیے۔ اب دیکھیے بہت سی عورتیں ایسی ہیں جن کے پاس 2 تولے سونا ہے، 3 تولے سونا ہے۔ اب 2-3 تولے سونا جس کے پاس ہے، اب 1 تولہ سونا ہی 82,000 روپے کا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ تو اچھی خاصی مالدار عورت ہے، اور ساتھ میں کچھ پیسے بھی اس کے پاس ہوں گے، چاہے 500 روپے ہوں، 1000 روپے ہوں، جتنے بھی ہوں، پیسے ہی ہوتے ہیں۔ تو اب ان کو سب چیزوں کا حساب لگانا ہوگا، پیسے بھی، سونا بھی، اور قرضہ ورزہ بھی آپ نے کوئی نہیں دینا، تو پھر تو آپ پر قربانی واجب ہے۔ اب گھر میں ماں پہ الگ قربانی ہوتی ہے، بیٹی پہ الگ ہوتی ہے، بیوی پہ الگ ہوتی ہے، اور مرد عورتوں سے پوچھتے نہیں، عورتیں مردوں کو بتاتی نہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہر سال عورتوں پر قربانی واجب ہونے کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتے اور چپکے سے اپنا وقت گزار دیتی ہیں۔ کوئی بات نہیں، کسی کو دھوکہ آپ نہیں دے رہی، آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہی ہیں اللہ کا حکم توڑ کر۔ اس لیے نیت کر لیجئے، اپنا حساب لگائیں، سونا، چاندی، پیسے، بیچنے کا سامان، ضرورت سے زائد سامان، ان 5 چیزوں کو جمع کر لیں، جتنی بھی آپ کے پاس ان 5 میں سے ہیں، اور اگر یہ 58,000 روپے کے برابر بن جاتی ہیں قرضہ ورزہ نکال کر، تو آپ پر قربانی واجب ہے، آپ کو قربانی کرنی چاہیے۔ اور ایسی ہی عورت کو حکم دیا گیا ہے کہ یکم ذی الحجہ کا چاند نظر آتے ہی یہ نہ تو اپنے ناخن کاٹے اور نہ ہی اپنے پورے جسم کا کوئی بال کاٹے۔ جب قربانی ہو جائے اور جانور کی گردن پہ چھری پھر جائے، اب ناخن بھی کاٹ لے، بال بھی کاٹ لے، اب کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس لیے اس حکم کو بھی پورا کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اب یہ ذی الحجہ کے متعلقہ کچھ مسائل تھے وہ عرض کر دیے ہیں۔ آئندہ ہمارا جو درس ہوگا اس میں قربانی سے متعلقہ بہت سی باتیں ہیں جن کا تعلق عورتوں سے بھی ہے، کہ مثلا قربانی کے جانور میں عقیقہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، اور قربانی کے جانور کی وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کو کھانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے اور پھر بھی ہم کھا جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، وہ بھی انشاءاللہ آ جائے گا۔ اسی طرح اوجڑی کھانا جائز ہے یا نہیں جائز، اس کے بارے میں بہت سے مسائل ہیں۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے نہیں ٹوٹ جاتا، یہ بھی مسائل ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ کافی سارے مسائل ہیں جو قربانی سے متعلقہ ہیں، یہ آئندہ درس کے اندر انشاءاللہ ہمارا آ جائے گا۔ وہ عید کے تقریباً قریب ہی ہوگا وہ درس، تو اس میں بھی آپ ضرور تشریف لائیں، دوسری مستورات کو بھی لائیں، تاکہ سب کو ان مسائل سے آگاہی ہو اور سب کو ان مسائل سے فائدہ بھی ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔